السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وقال عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وقال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وقال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. وقال عليه الصلاة والسلام: ليدخلن الجنة من أمتي 700,000 متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. قال الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ عز و جل رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الہ العالمین کے لیے ہے، جو اللہ ہم سب کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے اور وہی معبود ہے۔ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، امام الانبیاء، سید الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، اللہ کا حق بتایا، طریقہ سکھایا، جنت کی خبر دی، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا،
اور جنت میں پہنچانے والا راستہ بھی اپنی امت کو بتا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 9 ربیع الاخر 1441 ہجری مطابق 6 دسمبر 2019 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے جنت اور اس کی نعمتیں۔ آیات اور احادیث اور بعض سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں بعض جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا ہے، اور کس طریقے سے اہل جنت کا داخلہ ہوگا اس کو بھی واضح طور پر سمجھایا گیا ہے۔ معزز سامعین، جنت سب کی خواہش ہے، ہر انسان کی امید اور تمنا ہے کہ وہ جنتی بنے، جنت میں جائے، لیکن یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ خواہشات سے جنت نہیں ملتی، امید سے جنت نہیں ملتی، آرزوؤں سے جنت کا حصول نہیں ہو سکتا۔ جنت کو پانے کے لیے جنت کے رب کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ جنت کا رب، جنت کا خالق، جنت کا مالک، اس نے جو چیز بیان کی ہے وہ اگر ہم کریں گے تو وہ ہم کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، کوئی بھی انسان اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ انبیاء بھی۔ اور اللہ کا وعدہ یہ ہے جو اس کے احکام پر عمل کریں گے وہ ان سے راضی ہوگا، رحم کرے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ جنت کی چابی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بتا دی، کیونکہ جنت کے دروازے ہیں 8، جیسا کہ آگے آ رہا ہے حدیثوں میں، ان کے نام بھی ہیں، داخلہ بھی ہوگا، بعض سارے دروازوں سے، بعض دروازے سے داخل ہوں گے۔ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ، توحید، عقیدہ ہے۔ جنت میں جانے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عمل، اور پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت۔ تیسری چیز طے ہے کہ جس کا عقیدہ صحیح ہوگا اور عمل درست ہوگا، یعنی 2 کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ پہلا کام عقیدوں کی اصلاح ہے۔ عقیدہ صحیح ہونا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدہ بگڑ گیا، توحید کی جگہ شرک آ گیا، خرابی پیدا ہو گئی عقیدے میں، تو پھر جنت کی امید اور خواہش ترک کر دے آدمی، کیونکہ شرک کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار ومأواہ النار۔ انہ من یشرک باللہ، ترجمہ آیت کا دیکھیے، عقیدہ کتنا ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے۔ کیا مطلب جس کا عقیدہ بگڑ گیا، توحید کی جگہ شرک آ گیا، اللہ کی عبادتوں میں غیر کو وہ ملاتا ہے، شرک کرتا ہے، تو جنت حرام، مطلب جنت نہیں جا سکتا ہے، جنت نہیں دیکھ سکتا ہے، نہ ان کی نعمتوں سے محدود ہو سکتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ مأواہ النار، اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے۔ معلوم ہوا جنت میں جانے کے لیے عقیدوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز عمل ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے۔ دلیل اللہ کا فرمان ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ اللہ نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ، قیامت کے دن کہا جائے گا اہل جنت سے ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون،
جو تم عمل کرتے تھے اس کی وجہ سے. معلوم ہوا عمل کی وجہ سے کل جنت میں داخلہ دیا جائے گا. دوسری آیت میں نے پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کے اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہیوی ثقیل ہو جائے، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ خوش زندگی میں ہوگا. کہاں ہوگی یہ زندگی جو خوش کرنے والی اور اچھی زندگی ہوگی؟ جنتوں میں ہوگی. تو پلڑا بھاری کب ہوگا؟ جب ان میں نیکیاں زیادہ ہوں گی. معلوم ہوا جنت میں جانے کے لیے عقیدے کا ٹھیک کرنا ضروری اور اعمال صالحہ کی کثرت ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں ہوں گی، اللہ رحم کرے گا ایسے لوگوں پر اور جنت میں داخل کرے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جنت کی نعمتیں، سبحان اللہ، جنت کی نعمتوں کا کیا ذکر کریں. جو قرآن میں آیا ہے وہی بیان کیا جا سکتا ہے، جو حدیثوں میں آیا ہے وہی بیان کیا جا سکتا ہے، وگرنہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر آدمی نہ دکھا سکتا ہے جنت. آدمی انسان نہ خود جنت کو دیکھ سکتا ہے اور نہ جنت کے مناظر کسی کو دکھا سکتا ہے. انسان نہ جنت کی نعمتوں کو اس نے سنا ہے نہ سنا سکتا ہے، سن سکتا ہے نہ سنا سکتا ہے. اور کوئی انسان جنت کے نعمتوں کا خیال بھی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا ہے کہ کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی، کیونکہ یہ تینوں باتیں حدیثوں سے ثابت ہیں. ہم وہی بیان کر سکتے ہیں، خطیب وہی بیان کریں گے، مقرر وہی بیان کریں گے جو اللہ نے جنت کے بارے میں قرآنی آیات میں بیان کیا ہو یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کیا ہو. اگر قرآن و حدیث سے چھوڑ کر کوئی بات جنت کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے تو وہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ کتاب و سنت یا سلف صالحین صحابہ تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو بیان کیا ہے وہی درست اور صحیح ہو سکتا ہے. آئیے سنتے ہیں آیات اور احادیث اور دیکھتے ہیں جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے. کیسے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور کس طریقے سے جائیں گے، اور جائیں گے تو اندر کیا کیا چیزیں پائیں گے. سبحان اللہ. مختصر خطبے میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، وگرنہ جنت کی ساری نعمتیں جو مکمل ٹوٹل آیتوں اور حدیثوں میں آئی ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے ایک خطبہ نہیں کئی خطبے درکار ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. ترجمہ: دوڑو. دوڑ کہاں ہو رہی ہے اور حکم کیا ہے دیکھیے. سارعو، دوڑو. کہاں؟ کس چیز کی طرف؟ الی مغفرہ، بخشش کی طرف. دوڑو، آگے بڑھو بخشش کی طرف. وجنت، مغفرۃ من ربکم، اپنے رب سے بخشوانے کے لیے دوڑو. وجنت، اور جنت کی طرف دوڑو. یہاں دوڑ دو چیزوں کی طرف حکم ملا ہے دوڑ کا، ایک مغفرت بخشش اور دوسری جنت بخشوانا. کیوں بخشوانا؟ سب کے لیے ہے دوڑ، سب کو کوشش کرنا ہے، سب کو دوڑنا ہے. جی ہاں. کیوں؟ کیونکہ سب گنہگار ہیں، سب سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. اب غلطی پر غلطی نہیں کرنا، غلطی ہو جائے تو مغفرت کی طرف اپنے اندر پیدا کرنا، بخشوا لینا اپنے آپ کو. اور بخشنے والا کون؟ انسان نہ، بخشنے والا غفور. غفور کون؟ غفار. کون غفار؟ کون غفور؟ رب العالمین. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام غفور، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام غفار. غفور اللہ کا نام الغفور. انسان نام رکھتے ہیں، ہمارے ایک ساتھی بھی ہیں عبد الغفور، غفور کا بندہ. غفور کا معنی بخشنے والا، غفار زیادہ بخشنے والا. عبد الغفار رکھا جاتا ہے. ایک عالم دین ہوتے تھے جدہ میں، عبد الغفار سلفی، اللہ ان کو صحت و تندرستی سے رکھے، ہندوستان میں جو اس وقت موجود ہے، ایم پی مدھیہ پردیش سے تعلق رکھتے ہیں. تو عبد الغفار، عبد الغفور، غفور اللہ کا نام، غفار اللہ کا نام. تو غفور غفار بخشنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. لہٰذا اللہ سے بخشوائیں، توبہ کریں، معافی مانگیں اپنے گناہوں سے، کیونکہ گناہ لے کر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. پاک لوگ جنت میں جاتے ہیں اور گناہ کرنے والے ناپاک ہوتے ہیں، اور ناپاک انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم.
دوڑو بخشوانے کے لیے، بخشوا لو اپنے آپ کو۔ تہجد کا وقت آسمان دنیا پر اللہ کا روزانہ ہر رات، جیسا کہ وہ حدیث جو صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں خبر دی ہے کہ جب رات کا تیسرا آخری پہر رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اترتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا، پہلے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا میں قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشوانے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی رب اغفر لی رب اغفر لی، استغفر اللہ استغفر اللہ آدمی پڑھتا رہے، اپنی زبان سے اللہ سے دعائیں مانگے، توبہ طلب کرے، توبہ کرے، معافی مانگے تو اللہ معاف کرتا ہے۔ حدیث قدسی مجھے یہاں یاد آ رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، سبحان اللہ، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات و دن خطائیں کرتے ہو، تم رات اور دن غلطیاں کرتے ہو اور میں تم کو معاف کرتا ہوں، مجھ سے معافی مانگو، استغفرونی اغفر لکم، مجھ سے بخشش طلب کرو، مجھ سے معافیاں مانگ لو، میں معاف کر دوں گا۔ اور ایک حدیث قدسی، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھو لیں، آسمان بھر گناہ لے کر تو میرے پاس آیا، لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، میں اتنی ہی مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ بخشش ہوتی ہے، اللہ بخشتا ہے، شرک سے بھی توبہ کر لے دنیا میں اگر انسان تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن شرک لے کر اللہ کے پاس جائے گا بخشش نہیں ہوگی۔ جیسا کہ دوسری حدیث جو ابھی میں نے بیان کی آپ کے سامنے، اللہ نے جس میں بیان فرمایا کہ اگر تو مجھ سے ملاقات کرے شرک کے سوا گناہ لے کر آسمان بھر تو میں تیری بخشش کر دوں گا۔ تو بخشتا ہے اللہ تعالیٰ۔ سارعو، اللہ فرماتا ہے دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو۔ جنت کی طرف دوڑنا ہے، کہاں دوڑ ہے آج؟ دنیا کمانا، اس کے دنیا حاصل کرنے کے لیے جو دوڑ ہو رہی ہے دنیا میں آج مرد عورتیں سب، جوان بوڑھے بچے سب، یہ دوڑ جو ہو رہی ہے اس میں حرام کام بھی ہو رہے ہیں۔ چلو حلال راستے سے دنیا مل جاتی، انسان حلال راستے سے دنیا کی نعمتوں کو پانے کی جد و جہد کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ حرام راستہ اپنایا جا رہا ہے دنیا کی لذتوں کو پانے کے لیے، دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ غلط ہے، کیونکہ اس سے جنت کی نعمتوں سے محرومی ہوگی اور دوزخ کا عذاب مول لے گا آدمی۔ لہذا جنت کے راستے پر چلنا، جنت کا راستہ نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں بیان کر دیا۔ اور اگر آسانی سے جنت کا راستہ چاہیے تو علم حاصل کیجئے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خوشخبری سنائی اس انسان کے لیے جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالی جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، آسانی سے وہ جنت کے راستے پر چلنے لگتا ہے اور انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دوڑ جنت کی طرف ہونی چاہیے۔ اس جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ عرضھا، اس کی چوڑائی، کس کی؟ جنت کی، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ آسمان اور زمین کتنے؟ جو آیتوں سے ثابت ہے، حدیثوں سے 7۔ آسمان کی چوڑائی کتنی معلوم؟ نہیں معلوم۔ کیوں؟ نہ اللہ نے بتایا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ عالم کتنا چوڑا آسمان ہے، اس کی چوڑائی، اس کا عرض کتنا زیادہ ہے ہمیں نہیں معلوم۔ تو جتنی آسمانوں کی اور زمین کی چوڑائی ہے، جنت کی چوڑائی اتنی ہے۔ کس کے لیے ہے یہ جنت؟ خواہشات نہیں، خواہش کرنے والوں کے لیے نہیں، اعدت، اس کو سنوار دیا گیا ہے، اس کو تیار کر دیا گیا ہے۔ کس نے تیار کیا؟ اللہ نے۔ کس کے لیے تیار کیا ہے؟ آیت ختم ہو رہی ہے، للمتقین، تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے،
ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو متقی بنا دے تاکہ ہم کو یہ جنت مل جائے جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ دوسری آیت، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جنت میں جو ہے وفد جائیں گے، اکیلا نہیں چلا جائے گا آدمی جنت میں، جماعتیں جائیں گی، متقیوں کی جماعت، پرہیزگار لوگوں کی جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکام پر آپ عمل کرو کتاب و سنت کی روشنی میں، اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچو کتاب و سنت کی روشنی میں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کے احکام پر عمل اور اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ اور متقی جماعت کی شکل میں جائیں گے، گروپ، متقیوں کا گروپ، جن کے عقیدے صحیح تھے، جن کا منہج سلیم تھا، جن کا عمل پیارا تھا، اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوئے، اللہ نے ان کو جنت میں داخلے کی اجازت دی تھی، جماعت کی شکل میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب دنیا میں یہ حق والی جماعت میں تھے، اکیلے نہیں تھے، جیسا کہ دیگر نصوص اس پر دلالت کرتے ہیں کہ ید اللہ علی الجماع ومن شد شد فی النار، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے اور جو الگ ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں خبر دی ہے نا، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 دوزخ کی آگ میں، ایک نجات پائے گا جنت میں۔ تو جماعت تھے نا، دنیا میں بھی جماعت سے تھے، ایک عقیدہ، ایک منہج، ایک عمل، جماعت کی شکل میں تھے، ملے ہوئے تھے آپس میں، حق پر تھے۔ تو قیامت کے دن جنت میں جب داخلہ ہوگا جماعت کی شکل سے جائیں گے، سبحان اللہ، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، جو سورہ زمر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ مریم کی عفواً آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، قیامت کے دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف بھیجیں گے جماعت کی شکل میں، کیونکہ رحمان ان کو رحم کر کے جنت میں داخل کرے گا، جیسا کہ دوسری آیت سے اس کا ثبوت ملتا ہے جو سورہ زمر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، قیامت کے دن اہل تقوی کو، بار بار متقی کا ذکر آ رہا ہے، جو لوگ اپنے رب سے دنیا میں ڈرتے تھے ان کو جنت میں، جنت کی طرف جماعت کی شکل میں لے جایا جائے گا، جیسا کہ وہ دنیا میں جماعت تھے، نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ، نمازی نمازیوں کے ساتھ، روزہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں کے ساتھ، صدقہ کرنے والے صدقہ کرنے والوں کے ساتھ، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوں گے، ایک دوسروں سے مانوس ہوں گے، اور پھر روک دیے جائیں گے ایک پل پر جس کو قنطرہ کہا جاتا ہے، جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا۔ پھر دلوں میں کچھ کدورت وغیرہ ہوگی تو اس کو بھی، دلوں کو بھی صاف کر دیا جائے گا جنت میں داخل ہونے سے پہلے، جیسا کہ اس کی خبر آیتوں اور حدیثوں سے ہمیں ملتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جیسے سورہ حجر کی آیت ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ، ان کے دلوں میں جو غل تھا، جو کینہ کپٹ تھا، ان تمام چیزوں کو ہم نکالیں گے، دل صاف کر دیں گے، کیونکہ پاک دل، پاک لوگ جنت میں داخل ہوں گے، جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا۔ تو یہ لوگ جو اہل جنت ہوں گے، لیکن دلوں میں کچھ معاملے ہوں گے ان کے آپس میں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا، معاملے اپنے کلیئر کر لو سارے، کیونکہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے روکا جائے گا، جب پل صراط سے یہ گزر جائیں گے، پل صراط سے گزر جائیں گے متقی، اور جنت میں داخل کرنا ہے ان کو، اس سے پہلے آپسی معاملے داری کلیئر کر لو، سب دلوں کو صاف کر لو ایک دوسرے کے لیے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دلوں کو ہم پاک کر دیں گے، صاف کر دیں گے، اخواناً، بھائی بھائی بن جائیں گے سب، عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ایک دوسرے کے سامنے جو ہے یہ سریروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جنت میں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب یہ جماعتوں کی شکل میں جنت کی طرف جائیں گے، دروازے سارے بند ہوں گے جنت کے، کھلا نہیں ہوگا دروازہ۔ کتنے ہیں دروازے؟ 8 کے 8 دروازے، ابواب الثمانیہ بند۔ یہ لوگ دیکھیں گے کہ دروازے بند ہیں، کیسے جائیں گے جنت میں؟ ایک عظیم انسان، ایک بہت بڑے انسان آگے بڑھیں گے، دستک دیں گے، پھر اس کے بعد جنت کا دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا، کیونکہ فرشتہ کہے گا مجھے حکم ملا تھا میں آپ کے علاوہ کسی کے لیے نہ کھولوں دروازہ۔ اور وہ عظیم انسان، وہ بڑی شخصیت کون ہے جانتے ہیں آپ؟ جن کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
حدیث سنیے، دلیل سنیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آتی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا، یوم القیامہ، قیامت والے دن، فاستفتح، اور میں جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے کہوں گا. وہاں خازن داروغہ کہے گا من انت، کون ہیں آپ؟ میں کہوں گا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ داروغہ جنت کا کہے گا خازن بک امرت لا افتح لاحد قبلک صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حکم ملا ہے، حکم دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ، کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں میں جنت کا. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے ہوں گے انسان جن کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے سبحان اللہ، پہلی جماعت، پہلی امت جو جنت میں داخل ہوگی، پیغمبر کئی آئے، ان کی امتیں بھی جنت میں جائیں گی پیغمبروں کے ساتھ. جو صحیح عقیدہ رکھتی تھیں، جو صحیح عمل کرتی تھیں، اپنے نبی کی اطاعت کرتی تھی، وہ امتیں بھی جنت میں داخل ہوں گی. لیکن پہلی کس کی امت جنت میں داخل ہوگی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. آپ اور ہم انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سے امید رکھیے، اپنے عقیدے کو ہم ٹھیک کریں، اپنے منہج کو ٹھیک کریں، اپنے عمل کو ٹھیک کریں، اہل متقی میں سے، اہل تقوی میں سے بنے تو اللہ کی رحمت ہوگی اور جنتی بنیں گے انشاءاللہ. امت محمد کے لیے سب سے پہلے داخلہ دیا جائے گا اور جنت میں داخل ہوگی امت، اور جنت کی نعمتوں کو پائے گی، جیسا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں. اس کی دلیل کے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ ونحن اول من يدخل الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم آخر میں ہیں اور سب سے پہلے ہوں گے، ہم آخر ہیں اور سب سے پہلے ہوں گے قیامت کے دن، اور ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. کیا مطلب آخر میں ہیں اور سب سے پہلے جائیں گے؟ امت دنیا میں امتوں کے آنے کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے اس امت کا وجود سب سے آخر میں ہوا ہے. جیسے ابھی ہم یہی اب قیامت تک جو بھی آئے گی وہ امت محمد ہے. پہلی امتیں آئیں اور چلی گئی نا، تو دنیا میں آنے کے اعتبار سے امت محمد لاسٹ میں آئی. قیامت کے دن جب داخلے کا معاملہ ہوگا جنت میں تو سب سے پہلے جو امت داخل ہوگی وہ امت محمد. یہ اعزاز ہوگا اللہ کی جانب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. جنت میں داخل ہوں گے اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا ہے. حدیث سنیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت، الفاظ سنیے حدیث کے، اعددت، میں نے تیار کیا ہے. کس نے؟ اللہ نے. اللہ اکبر. انسان کیسے کیسی چیزیں بناتا ہے دنیا میں، محل بناتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، کوئی ملک بناتا ہے، کوئی شہر بناتا ہے، کوئی بستی بناتا ہے، کوئی گھر بناتا ہے، اس میں کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنا پورا پیسہ لگا کر اچھی سے اچھی نعمتوں کو، راحت والی چیزوں کو میسر کرے یا وہاں رکھے. اللہ نے جنت بنائی ہے اپنے خاص بندوں کے لیے. اللہ مجھے اور آپ کو ان میں سے شامل فرما دے. اعددت، اللہ کہتا ہے میں نے تیار کیا ہے، لعبادی، میرے بندوں کے لیے. سارے بندوں کے لیے نہیں، سارے بندے تو پھر مسئلہ ہی ختم تھا، جاؤ جو چاہے کرو دنیا میں. بھائی آزاد، بھائی ہم آزاد ہیں دنیا میں، فریڈم، آزادی ہے، جو چاہے کرو. امی بولتی ہیں بیٹا بات سنو، بولنا نہیں، میں آزاد ہوں. والد کہتے ہیں سنو میری بات سنو بیٹے، بچہ کہتے ہیں کیا بار بار سنو سنو سنو، مجھے سننا نہیں ہے، میری مرضی ہے، میری خواہشات ہے، میں آزاد ہوں. آزاد، آزاد بندوں کے لیے، جو چاہے کرنے والوں کے لیے، جو من چاہے وہ کرتا چلے نہ. لعبادی الصالحین، میرے نیک بندوں کے لیے. نیک بننا ضروری ہے. نیک کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، لوگوں کی نظر میں نیک نہیں، اللہ کی نظر میں نیک. اللہ کی نظر میں نیک صالح وہی ہے جو خالص اللہ کی عبادت کرتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہو. اسی کو صالح کہتے ہیں اور وہی کام کو عمل صالح کہتے ہیں، جیسے اس کی تفسیر موجود ہے. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اعددت، میں نے تیار کر دیا ہے میرے نیک صالحین بندوں کے لیے، ما لا عین رات، ایسی ایسی نعمتیں جو کسی انسان نے نہیں دیکھی. دنیا میں بہت ساری نعمتیں انسان دیکھتا ہے آنکھوں سے، یا بعض لوگ جا کر نہیں دیکھتے لیکن فون میں دیکھ لیتے ہیں، سسٹم پہ دیکھ لیتے ہیں. چلو جانے کی کیا ضرورت ہے، کھولو اس میں سب کیا شہر ہے، کیا ملک ہے، کیا نعمتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے جنت میں میں نے ایسی نعمتیں اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا.
ٹھیک ہے. آگے ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے بھی نہیں سنا ان نعمتوں کے بارے میں. اور تیسرے لفظ پر غور کیجئے، ولا خطر علی قلب بشر. خطرہ یعنی خیال آیا ہو. آپ دیکھیے، آپ نعمتوں کی ایک جگہ کے بارے میں خیال نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا. دنیا میں، دنیا کی نعمتوں کے بارے میں، بھئی دنیا کے کسی اچھے گھر کے بارے میں، ایک محل کے بارے میں، ایک گاؤں کے بارے میں، ایک بستی کے ایک علاقے کے بارے میں، یا کسی ایک پیلس کے بارے میں، گھسر کے بارے میں آپ سوچیے. آپ سوچیے کیا کیا نعمتیں ہونی چاہیے وہاں. ٹھیک ہے بھائی، آدمی بیٹھ کر خوب سوچتا ہے، یہ بھی رہنا، یہ بھی رہنا، ایسا بھی چاہیے، دروازہ خود بخود کھلنا اندر جاتے، اے سی بھی صحیح رہنا، ٹیمپریچر، سردی زکام کے مسئلے نہیں ہوں، گرمی بھی نہیں رہنا، کرنٹ بھی نہیں جانا. کیا کیا سوچ سکتا ہے آدمی. اور شاندار خوشبو ہو، اور راستے میں جو ہے زبردست کارپیٹ ہو، اور نیچے سے پتھر بھی نہ لگ رہا ہو، بالکل پیر کو بھی کوئی تکلیف ہونا. سوچنا بیٹھ کے، آدمی بیٹھ کر، آپ کو اگر کہا ہوئے 1 گھنٹہ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ بیٹھ کر سوچئے کہ کیا کیا نعمتیں کسی جگہ پر رکھی جا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، کسی بشر کے دل میں خیال بھی نہیں آیا اس کا. ایسی نعمتیں خیالات سے بڑھ کر نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کوئی خیالات آ سکتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ مجھے اور آپ کو اس کا مستحق بنا دے. آمین. ایسی نعمتوں کو اللہ نے تیار کرا. اس کے بعد کیا ہوگا صاحب؟ زبردست شاندار نورانی مخلوق آپ کا استقبال کرے گی. آپ کا مطلب انشاءاللہ جنت ہوگا، ایک امید ہے انشاءاللہ. اس لیے مطلب جنت ہی کا استقبال کریں گے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا. کیا استقبال دیکھیے. استقبال بھی شاندار ہوگا، کیونکہ آنے والے لوگ متقی ہیں بھائی. بڑی محنت کی دنیا میں ان لوگوں نے. محنت کس کے لیے؟ دین کے لیے، صحیح دین کے لیے. اپنے عقیدوں کو ٹھیک کیا، اپنے عمل کو ٹھیک کیا، اللہ سے ڈرتے رہے، حرام پھیلا ہوا تھا بچتے رہے، حلال کی تلاش میں رہے، رب کی رضا کی تلاش میں رہے. نہ کبھی نمازیں چھوٹی، نہ کبھی روزے چھوٹے، نہ کبھی خیر کے کام سے پیچھے رہے. جہاں کبھی بھی کہیں بھی چانس ملتا خیر کے کام کرنے کا، فوراً دوڑتے اس خیر کے کام کو کر لیتے. ہر شر سے بچ گئے، ہر حرام سے بچ گئے، متقی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے. محنت کی تو شاندار استقبال ان کا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ. ہم لائیں گے، لایا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرے. إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. جنت کی طرف لایا جائے گا جماعتوں کی شکل میں متقیوں کو. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤها، جب یہ لوگ جنت کے پاس آ جائیں گے، وفتحت ابوابها، اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وقال لهم خزنتها سلام علیکم. جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو وہاں داروغہ جو جنت کا ہوگا، خازن، وہ ان کو سلام کرے گا. سلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر. طیبتم، بہت اچھا کیے. کیا بولیں گے؟ بہت اچھا کیے تم. کہاں کیے تو اچھا؟ دنیا میں. اچھا کیے تو اچھا بدلا، برا کا برا. اچھا کیے اسی لیے اچھا ہی کرو، کہتے ہیں نا بڑے لوگ بھی، اچھے کام کرو اچھا پھل ملے گا. طیبتم، کہا جائے گا بہت اچھا کیا تم نے. فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ جنت میں. ٹیمپرری نہیں، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. یہ فرشتے جو مقرر ہیں جنت کے دروازوں پر، جنت کے دروازے کھولے جائیں گے ان کے لیے اور ان کو جنت میں داخل ہوگا. کیسا داخلہ ہوگا؟ سبحان اللہ. 8 دروازے ہیں. کون سے دروازے سے جائیں گے؟ اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کی حدیث فرماتے ہیں جو نمازی ہوگا وہ باب الصلاۃ سے داخل ہوگا. الگ الگ دروازے ہیں، الگ الگ عبادتوں کے، دنیا میں جو کی جاتی ہیں عبادتیں. نماز، جو نمازی ہوں گے وہ باب الصلاۃ سے داخل ہوں گے. جو جہاد کرنے والے مجاہدین ہوں گے باب الجہاد سے داخل ہوں گے. جو روزے رکھنے والے لوگ ہوں گے باب الریان سے داخلہ ہوگا. جو صدقہ دینے والے ہوں گے باب الصدقہ سے داخلہ. تو الگ الگ دروازے ہیں، ان دروازوں سے ان کو داخلہ ہے. نمازی جائیے باب الصلاۃ، اندر جانا مسئلہ ہے. بعض لوگ ایسے خوش نصیب ہوں گے، اللہ مجھے اور آپ کو ان میں سے شامل فرما دے آمین، جن کے لیے 8 دروازے کھولے جائیں گے. 8 دروازوں سے دعوت دی جائے گی، آئیے تشریف لائیے جنت میں، آئیے تشریف لائیے جنت میں، آئیے تشریف لائیے جنت میں. سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ان کی امت. اچھا جائیں گے کیسے؟ سبحان اللہ. ایسے ہی نہیں داخل کیا جائے گا.
संवार कर, निखार कर, तैयार करके इन दूल्हों को, अगर मैं कहूं, हर लफ्ज नहीं है हदीस में दूल्हे का, लेकिन मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से, मतलब ये कि खूबसूरत दूल्हे को क्या दुनिया में तैयार किया जाता है, छोड़िए, वहां तो खास किस्म की तैयारी होगी, स्पेशल तैयारी, हर चीज का ख्याल करके उनको दाखिल किया जाएगा। खूबसूरत। सुनिए उस सिलसिले में कुछ हदीस है जो कैसे दाखिल होंगे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे पहली जमात जो जन्नत में दाखिल होगी वो 14वीं के चांद के जैसे खूबसूरत हो। 14वीं का चांद बड़ा खूबसूरत होता है, देखा होगा 14 तारीख का चांद। तो ऐसी खूबसूरत चेहरे उनके बनाए जाएंगे और उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी जमात जाएगी, वो खूबसूरत टिमटिमाते हुए प्यारे प्यारे जो सितारे होते हैं, उन सितारों की शक्ल में उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा और जमात की शक्ल में दाखिल होंगे। और एक हदीस सुनिए जो काबिल गौर है, जब पहली मर्तबा शायद सुन रहे होंगे या सुन चुके होंगे। बहरहाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत में लयदखुलुनल जन्नत मिन उम्मती, मेरी उम्मत में से जन्नत में 7 लाख उम्मती एक साथ जन्नत में दाखिल होंगे। कितने? 7 लाख, सफ ब सफ, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, ना कोई पहले जाएगा इनमें से, ना कोई आखिर में जाएगा, मतलब सब यकबारगी एक साथ जन्नत में दाखिल होंगे। और इनके चेहरे, ये पहला ग्रुप होगा जो जन्नत में दाखिल होगा 7 लाख उम्मतियों का, जो वजूहुहुम अला सूरतिल क़मर लैलतल बदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इनके चेहरे 14वीं के चांद के जैसे चमकते हुए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको या जितने लोग अभी सुन रहे हैं ये खुतबा, अल्लाह उनको इसमें से शामिल फरमा दे, आमीन या रब। ये एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ दाखिल होंगे। हो सकता किसी के जहन में सवाल पैदा हो, भाई इतने सारे लोग दरवाजे से कैसे दाखिल होंगे? भाई दरवाजा मतलब समझाने के लिए बोला गया। दरवाजा क्या जिद्दा में आपके घर का दरवाजा है या इंडिया पाकिस्तान में आपके घर का महल का दरवाजा है? नहीं, ये जन्नत का दरवाजा है। जब जन्नत की पहली आयत हमने शुरू में पढ़ी, उसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, तो आप क्या समझते हैं ये जो अजीजा मस्जिद का दरवाजा है छोटा सा, अब इसको छोटा ही बोलेंगे ना, हालांकि छोटा नहीं है, ये भी बड़ा है। 5 लोग तो शायद एक साथ निकल जाते हैं, अगर दोनों डोर खोलेंगे तो 10 आदमी जाएंगे। तो आदमी ये ना सोचेगा 7 लाख एक साथ ऐसे कैसे जाएंगे? भाई दरवाजे भी तो बहुत बड़े बड़े हैं, चौड़ाई बहुत ज्यादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जरा वो भी तो सुन लीजिए चौड़ाई के बारे में। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं जन्नत के जो दरवाजा है, उनके जो पट हैं, पट होते हैं दरवाजे का पट, उसकी जो मसाफत है 40 साल का सफर, 40 इयर्स ट्रेवलिंग करना, उसमें कितनी दूर, कितनी मसाफत, कितनी किलोमीटर आदमी जाएगा, इतनी दूरी है जन्नत के दरवाजे की या पटों की। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में बयान फरमाते हैं। और उसी हदीस में कहते हैं कि फिर इन दरवाजों से जो है जन्नत में जो है वो पहला ग्रुप जन्नत का दाखिल होगा जो 14वीं के चांद के जैसे जिनकी शक्लें होंगी। और कैसे दाखिल होंगे? सुभान अल्लाह, उम्र क्या होगी वगैरह, इस सिलसिले में भी हदीस खतीब साहब ने पेश की, तर्जुमा कर दूं। यदखुलु अहलुल जन्नत जन्नता, जन्नती लोग जब जन्नत में जा रहे होंगे उनकी हालत कैसी होगी? कोई बाल उनके जिस्म पर नहीं होगा, कोई बाल उनके जिस्म पर नहीं होगा, दाढ़ियां भी नहीं होंगी उनकी, ये दाढ़ियां भी नहीं होंगी, और आंखें सुरमाई, सुरमाई बोलते हैं ना, सुरमाई खूबसूरत आंखें। 33 साल की उनकी उम्र होगी, जो हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की उम्र थी। और आदम अलैहिस्सलाम की जो हाइट थी 60 ज़िरा, ये 1 ज़िरा है, ऐसे 60, इस हाइट के वो लोग होंगे। और शक्ल कैसे होगी उनकी? यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह, जिनको आधी दुनिया की खूबसूरती दी गई थी। और दिल कैसे होंगे इनके? अय्यूब अलैहिस्सलाम के जैसे दिल। तो इस हालत में ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे। फिर जब जन्नत में दाखिल होंगे अंदर, अल्लाह ताला मुझे और आपको इसमें से शामिल फरमा दे, आमीन। बार बार दुआ कर रहा हूं, आमीन बोलिए। जिसको जन्नत में, आमीन का मतलब कबूल कर, जाना है तो कबूल कर, नहीं जाना है तो मसला ही नहीं है, खुतबा सुनना है, चले जाना है और बाहर निकल के वही काम करना है जो पहले भी करते थे, जो दिल बोले वो करना है। फिर असर भी गैब, मगरिब भी गैब, शाम भी गैब। फिर जो है बीवी के साथ हराम काम, नहीं तो घर में हराम काम, म्यूजिक वगैरह, वो दुनिया जो चलती चलती है, वीकेंड है वो फिल्में गाने बजाने करना है। लेकिन जन्नत में जाने वाले के लिए फिर बचना है,
بچنے یہاں بچیں گے تو وہاں جنت ملے گی انشاءاللہ، یہاں تقوی اختیار کریں گے تو وہاں جنت ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت میں داخل ہوں گے تو شاندار استقبال ہوگا۔ حوت کا کبد، حوت جانتے ہیں؟ مچھلی کھلائی جائے گی پہلے، زبردست حوت، اور اس کے بعد جو ہے ایک جنت کا جانور ان کے لیے ذبح کیا جائے گا۔ استقبال، ابھی گھر نہیں گئے، اندر جنت میں انٹری ہوتے ہی شاندار انٹرنس ہوا ہے، بہترین استقبال، اور اس کے بعد جو ہے ان کے لیے کھانا پیش کیا جائے گا، سارے جنتی وہ کھائیں گے، اور اس کے بعد ایک چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا جس کا نام سلسبیل ہے۔ سلسبیل چشمے کا میٹھا، مزیدار، لذیذ پانی، صاف اور شفاف ان کو پلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو آرام سے، مزے لے لے کر کھاؤ اور پیو، اس چیز کے بدلے جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے، ایسے ہی اچھے لوگوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے، جنت میں جو ان کے گھر ہوں گے۔ گھر کے جگہ صحیح لفظ ہے محل، اپنے اپنے محل کی طرف جائیں گے، اور ان کو ویسے ہی اپنا محل معلوم ہوگا جیسے دنیا میں ان کو گھر معلوم تھا اپنا۔ ڈھونڈنا نہیں ہوگا بھائی میں کہاں، میری جگہ کدھر ہے، وہ بولتے ہیں روم 5 اسٹار 7 اسٹار روم ہے، بھائی کدھر ہے، کون سا روم ہے، فلور کون سا ہے، پھر فلور سے فلور جانا پڑتا ہے۔ وہاں مسئلے ایسے نہیں ہوں گے، وہاں داخلہ بڑا آسان ہوگا، اور آپ کو آپ کا محل معلوم ہوگا جیسے دنیا میں آپ کو آپ کا گھر معلوم تھا۔ اس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث اور آیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوالذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لأحدهم بمسکنی فی الجنت ادل بمنزلہ کان فی الدنیا، جیسے دنیا میں اس کا گھر معلوم تھا، اس سے زیادہ آسانی سے اس کو اس کی جگہ جنت میں معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کر دے گا جس جنت کی پہچان اللہ نے پوری کرا دی، یعنی پہچان ہوگی۔ جب جنت کی پہچان تو اس کا مطلب گھر کی بھی پہچان ہوگی، اور نبی علیہ السلام نے جسے فرمایا کہ جیسے دنیا میں اس کو اس کا گھر معلوم تھا، اس سے زیادہ آسانی سے وہ اپنے جنت کے محل میں داخل ہوگا۔ جائیں گے تو مٹی بھی تو ہے نا وہاں نیچے، جنت کی زعفران کی خوشبو ہوگی، سبحان اللہ، زعفران کی خوشبو ہوگی، اور ہر طرف جنت میں شاندار، خوش کرنے والے، سکون پہنچانے والے مناظر ہوں گے، چمکتی موتیاں اور یاقوت، مرجان، جو موتیوں کی قسمیں الگ الگ، یہ تمام چیزیں وہ دیکھتے ہوئے، جنت میں ان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے جن سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی، اپنے محل کی طرف جائیں گے۔ عجیب و غریب، یعنی جس سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیں قرآن کی آیت، اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، آپ وہاں دیکھیں گے جنت میں ہر طرف نعمتیں اور بڑا ملک وہاں آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے بعد وہاں ایک درخت بھی ہوگا، جنت میں ایک عظیم ترین درخت ہوگا، بہت بڑا درخت۔ اچھا، یہ درخت، اس کا سایہ بھی ہوگا، حدیث ابھی سنا رہا ہوں میں اس درخت کے بارے میں، لیکن ایک بات یہاں بتا لینا جو خطیب صاحب نے بھی بتائی، کہ یہ درخت کا سایہ دھوپ یا گرمی سے بچنے کے لیے نہیں ہوگا، لذت اور راحت کے لیے ہوگا۔ اور یہ جو کھانا کھلایا جائے گا، پانی پلایا، اس لیے کہ نہیں کہ بھوکے پیاسے ہیں، جنت میں جو کھانا پانی سب ہوگی، یہ بھوکے پیاسے ہیں، بہت پریشانی ہو رہی ہے بھوک سے، نہیں، نعمتیں، لذتیں ہوں گی۔ ایک آدمی سوال کر سکتا ہے کہ بھائی ابھی بتایا گیا کہ سلسبیل چشمے کا پانی دیا جائے گا انہیں، تو کہ پیاسے ہوں گے، جبکہ حدیث میں ہم نے پڑھا، مطلب یہاں ہم نے نہیں پڑھا، حدیث میں ہے، جانتے ہیں، آپ سن چکے ہیں کہ جنت کے سلسبیل کو پانے سے پہلے والا مسئلہ، حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا۔ اس حوض کوثر کے بارے میں جو آیتیں موجود ہیں، جو حدیثیں موجود ہیں، ان میں سے ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایک گھونٹ پانی پی لے حوض کوثر کا، کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ جب پیاس نہیں لگے گی تو سلسبیل کا چشمے کا پانی کیوں پلایا جائے گا؟ تو اس کا جواب خطبے میں دیا گیا ہے، وہ پیاسا نہیں ہوگا کہ سلسبیل چشمے کا پانی اس کو پلایا جائے، اس لذت دینے کے لیے یہ پانی بھی ٹیسٹ کیجیے، یہ لیجیے پانی۔ اور یہ جو ابھی درخت کی بات ہم کر رہے ہیں، اس کا سایہ بھی ہوگا، تو یہ سایہ اس لیے نہیں کہ گرمی کی شدت سے ہم بچیں، نہیں، جنت میں تکلیف نہیں ہوگی، یہ یاد رکھنا، بھوک، پیاس، تڑپنا، گرمی، سردی،
موسم کے پریشانیاں نہیں، راحتیں راحتیں راحتیں، آرام اور آرام اور آرام ہوگا جنت۔ پھر کیوں کھلایا جائے گا پلایا جائے گا؟ لذت کے لیے نعمتیں دی جائیں گے، آپ کھاؤ پیو، یہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس درخت کے بارے میں، جو ایک درخت کا ذکر ابھی میں نے کیا۔ ان فی الجنت لشجرہ یسیر الراکب فی ظلها 100 سنہ واقرؤوا ان شئتم وظل ممدود۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک جھاڑ ایسے ہوگا جس کے سائے سے مسافر سوار آدمی 100 سال تک چلے گا۔ 100 سال اگر وہ سواری پر چلتا رہے تو جتنی مسافت وہ ڈسٹنس طے کرے گا اتنا لمبا چوڑا سایہ ہوگا اس جنت کے درخت کا، جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا۔ اور آگے فرماتے ہیں چاہے تو تم پڑھ لو آیت یہ، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور لمبے پھیلے ہوئے سائے ہوں گے جنت میں۔ یہ ایک درخت کا سایہ ہوگا، سبحان اللہ۔ اور اس درخت کے بارے میں اس کی جو کیا کہتے ہیں، شاخیں کہتے ہیں نا، یا نیچے جو ہوتی ہے جنت میں تنا کہتے ہیں، جزاک اللہ خیر، یہ لفظ ہے جو جنت وہ جھاڑ کا جو تنا ہوگا، درخت کا تنا، جنت کے جھاڑ کا تنا ہوگا، وہ سونے کا ہوگا، خالص گولڈ کا۔ جیسا کہ اس کی دلیل جو ہے حدیث سے ملتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں جنت میں ایک جھاڑ ایسے ہوگا جس کا تنا خالص سونے کا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی نصیحت کی اور کہا تھا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معراج والی رات آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیں اور ان کو بتا دیں کہ جنت میں جو مٹی ہے خوشبودار مٹی ہے، اور جو پانی ہے بڑا مزیدار پانی ہے، اور جو جنت میں آواز ہوگی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کی صدائیں جنت میں بلند ہوتی رہیں گی۔ اچھا، جنت میں جو درخت ہوں گے، یہ تو ایک درخت کے بارے میں بتایا گیا، اس کے علاوہ بہت سارے اور درخت ہوں گے، ہری بھری جنت ہوگی، تو اس میں جو ہے پھل بھی ہوں گے۔ آدمی خواہش کرے گا، بھوک کی وجہ سے نہیں، دل کرتا نا، دل بول رہا جس کو بولتے ہیں، خواہش ہو رہی ہے پھل کھانے کی، تو جب خواہش ہوگی، جب بھی نیت ہوگی اس کو پھل کھانے کی، پھل جنت اس درخت کا قریب اس کے آئے گا، اس کو محنت نہیں کرنی پڑے گی اٹھ کر جا کر اس درخت کے پاس اس پھل کو توڑنے کی، بلکہ وہ پھل اس کے قریب کر دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا۔ دوسری آیت وَذُلِّلَتْ، یہ آیت اس کی دلیل ہے، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، جب چاہے گا وہ جو ہے اس پھل کو لے کر کھا سکتا ہے، وہ پھل اس کے قریب آ جائے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بات ہمیں بتاتے ہیں، اذا ہم، دیکھیے کیسے فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اذا ہم ان يتناول من ثمارها تدلت له حتى يتناول ما يريد، جب اس کی جنتی کی خواہش ہوگی جنت کے کسی پھل کو کھانے کے لیے، خواہش ہوتے ہی اللہ سسٹم ایسے رکھا ہوگا، سبحان اللہ، جیسے ہی جنتی کی خواہش ہوگی پھل کھانے کی، وہ پھل اس کے قریب آ جائے گا، جس پھل کے خواہش کھانے کی ہو رہی ہے آ جائے گا، اور وہ جتنا چاہے گا اس کو کھا لے گا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی میں وہاں ندیاں بھی ہوں گی، سبحان اللہ، اور ان ندیوں کے بارے میں، پانی کے بارے میں بھی سنیے کیا ندیاں ہوں گی، کیسی وہاں کے چشمے، ندیاں دنیا کی ندیوں کی جیسے نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان فی الجنت بحر الماء، جنت میں جو ہے پانی کا سمندر ہوگا، شہد کا سمندر ہوگا، اور لبن دودھ کا سمندر ہوگا، شراب کا سمندر ہوگا، اور جن سے نہریں پھوٹ رہی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَنَهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، وَأَنْهَارٌ، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور ایک جگہ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ ترجمہ ان آیتوں کا کیا ہے؟ مثال اس جنت کی، اللہ فرماتا ہے اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، وہ جنت کی مثال، اس میں ایسی نہریں ہوں گی جو خالص، صاف، شفاف پانی، جو گندا میلا پانی نہیں ہوگا بلکہ صاف اور شفاف لذیذ پانی ہوگا، ایسے پانی کی نہریں وہاں پر ہوں گی۔ اسی طریقے سے دودھ کی نہریں بھی ہوں گی جنتیوں کے لیے پینے کے لیے، جس کا رنگ بھی بدلا، جس کا ٹیسٹ بدلا ہوا نہیں ہوگا،
وہ نہریں ہوں گی جنت میں دودھ کی جس کا ٹیسٹ ایک ہوگا، مزیدار ہوگا، فائدہ مند ہوگا اور بدلا ہوا نہیں ہوگا، مطلب خراب نہیں ہوگا، اچھا ہوگا وہ۔ اسی طریقے سے آگے ایک آیت جو میں نے پڑھی اس میں شراب کی نہروں کا ذکر آیا ہے۔ شراب بھی ہوگا، شراب بھی ہوگی، لیکن اس شراب کے بارے میں بتا دوں جو قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ شراب جو جنت کی ہوگی وہ دنیا کے جیسی گندی شراب نہیں ہوگی جو حرام ہے ہم پر۔ یہ پھلوں کو، سڑے ہوئے پھلوں سے تیار کی جانے والی یہ شراب ہے دنیا کی جو حرام ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے پینے والے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بیوی یا نہیں معلوم بیوی ہے، بیوی بھائی بیوی نہیں معلوم بیوی ہے، بچے نہیں معلوم بچے ہیں، ارے یہ گھر ہے گھر نہیں معلوم، یہ راستہ نہیں معلوم، سر میں درد ہوتا ہے، الٹیاں کرنے لگتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ادھر ادھر گرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا۔ یہ دنیا کی شراب جو کہ حرام ہے اس کا یہ نقصان ہے، اور اس سے بہت سارے اور نقصان ہیں جو معلوم ہے اور میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھنے والے بخوبی اس کو سمجھ سکتے ہیں اور جانتے ہیں۔ جنت میں جو شراب ہوگی وہ جنت کے پھلوں سے تیار کی جائے گی اور مزیدار ہوگی، اس سے نہ سر میں درد آئے گا، جیسے کہ قرآن کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا نہ انسان گھومے گا، اس سے چکر آنا جس کو کہتے ہیں، نہ چکر نہ سر کا درد، بلکہ مزیدار لذیذ شراب پلائی جائے گی، جیسا کہ یہاں اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے لذت محسوس کریں گے، یعنی اس کے پینے سے بدن میں ایک عجیب سی لذت انسان محسوس کرے گا۔ اور وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور خالص شہد کی نہریں بھی وہاں جنت میں جنتیوں کے لیے پینے کے لیے دی جائیں گی۔ یہ سب کچھ جنت میں ہوگا۔ معزز سامعین، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوگا۔ ان جنتوں میں جو رہیں گے، یاد رکھنا ان جنتوں میں جو جائیں گے وہ نہ بیمار ہوں گے، نہ بوڑھے ہوں گے، نہ مریں گے، نہ جنت سے نکالے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جب جنتی داخل ہو جائیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو ان میں سے شامل فرما دے، آمین۔ اعلان ہوگا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، کہ تمہارے لیے جنت میں یہ جو نعمتیں ہیں یہ سب صحت والی نعمتیں ہیں، تم صحت مند رہو گے جنت میں، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، یاد رکھنا یہ نعمتوں کا خوف نہ ہو کہ ختم ہو جائیں گی زندگی ہماری، نہیں، ان جنتوں میں تمہارے لیے حیات ابدی ہے، ہمیشہ ان جنتوں میں تم رہو گے، کبھی موت تمہیں نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اور جوانی ہوں گے، مطلب جنت میں جوان بنا کر داخل کیا جائے گا، 33 سال کی عمر جو بتایا میں نے تھوڑی دیر پہلے۔ تو یہ اعلان ہوگا فرشتے کی جانب سے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، تمہیں جنت میں ہمیشہ جوان ہی رکھا جائے گا، کبھی بڑھاپا تم نہیں دیکھو گے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، اور یہ جو نعمتیں تمہیں جنت میں میسر ہیں یہ نعمتیں ہمیشہ ملیں گی، کبھی تم سے چھین لی نہیں جائیں گی۔ یہ حالت ہوگی جنت میں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد جائیں گے ان نعمتوں کو پا، محل ہوں گے، سبحان اللہ، محلات، قصور ہوں گے، پیلس ہوں گے، ایسے ایسے پیلس کے اندر باہر اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی ملاوٹ سے جو اینٹیں ہوں گی، محل جس سے تعمیر کیا گیا، بنایا گیا جنتیوں کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک ایک محل، وہ جو محل کی حالت ہوگی خوبصورتی، سبحان اللہ، اصلی سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی دیواریں محل اور خوشبودار محل، اندر باہر بہترین منظر جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھیں کیا اس سلسلے میں جو ہے حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جب گئے، آپ نے جنت دیکھی نا، آپ کو دکھائی گئی معراج والی رات، تو نبی علیہ السلام فرماتے دخلت الجنہ، میں جنت میں گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک سونے کا محل مجھے نظر آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے محل؟ تو مجھ سے کہا گیا ایک قریشی نوجوان کے لیے، قریش کا ایک نوجوان ہے، اس کے لیے یہ محل ہے سونے کا۔ فظننت انہ لی، میں سمجھا وہ میں ہی ہوں۔ قلت من ہوا، میں نے پوچھا فرشتے سے، جبریل سے، کون ہے وہ قریش کا نوجوان جس کے لیے یہ سونے کا محل ہے؟ قیل عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنے وہ، کون سنے؟ وہ جو ان کو برا بولتے ہیں، سنے وہ جو ان کو گالیاں دیتے ہیں، سنائے ان کو جو ان کا نام لے تو ان کے جسموں میں کپ کپی طاری ہو جاتی، نہ یہ پسند نہ ان کے گھر والے پسند۔
وہ لوگ سنے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, آگے ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی, جب یہ بات مجھے بتائی گئی تو میں نے, نبی علیہ السلام جب حدیث سناتے ہیں کہتے ہیں یا ابا حفص, اے ابو حفص. ابو حفص کنیت ہے عمر ابن خطاب کی. لولا ما اعلم من غیرتک لدخلتم, اگر تمہیں آپ کی جو غیرت ہے عمر رضی اللہ عنہ, یہ مجھے اگر نہیں معلوم ہوتی تو میں تمہارے محل میں داخل ہو جاتا, میں آپ کے اس جنتی سونے کے محل میں داخل ہو جاتا. مجھے پتا ہے آپ صاحب غیرت ہو, اسی لیے وہ غیرت مجھے یاد آ گئی آپ کی, اور میں اس محل میں آپ کے جنت میں داخل نہیں ہوا. یہ ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جنت کے محل ہیں, جنت میں کمرے ہوں گے, خوبصورت کمرے اوپر بنے ہوئے ہوں گے, اندر باہر ہر چیز, منظر آنکھوں کو لبھانے والا منظر, زبردست کمرے بنے ہوئے ہوں گے, اور موتیوں کے جیسے چمکتے ہوئے ہوں گے افق میں, اور مشرق اور مغرب کی درمیان جو دوری ہے ایسے پھیلے ہوئے ہوں گے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. حدیث اور آیت دونوں سنیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں کمرے ہوں گے, خوبصورت محل میں, کمروں میں, جنتی جنت کی نعمتوں میں ہوں گے, اور ایسے ایسے کمرے ہوں گے جو افق میں پھیلے ہوئے کمرے ہوں گے, اوپر پھیلے ہوئے کمرے, جو دنیا میں چمکتے ستارے ہیں ایسے چمکتے ہوئے خوبصورت وہ کمرے ہوں گے, مشرق اور مغرب کے درمیان پھیلے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کمروں کا, جنتی کمروں کا ذکر فرمایا تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم. آپ جن اونچے اونچے شاندار بنے ہوئے کمروں کا تذکرہ فرما رہے, یقیناً یہ پیغمبروں کے لیے ہوں گے, اور وہاں تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا والذی نفسی بیدی, کیوں نہیں, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین, وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور پیغمبروں کی تصدیق کی. یہ وہ مومنین کے لیے بھی کمرے ہوں گے جو دنیا میں اللہ پر ایمان رکھنے والے, سچے اور پیغمبروں کی ہر خبر پر تصدیق کرنے والے, پیغمبروں کی باتوں پر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے. اللہ نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہ جنتی لوگوں کو اونچے اونچے کمرے جنت میں دیے جائیں گے جو دنیا میں ان لوگوں نے صبر کیا, حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا, اس لیے ان کو یہ دیے جائیں گے. اسی طریقے سے خطبہ ختم ہو رہا ہے, ایک خیمے کا تذکرہ آیا. خیمہ سمجھتے ہیں, ٹینٹ اس کو کہتے ہیں انگلش میں. جنت میں خیمہ بھی ہوگا, سبحان اللہ, یعنی ہر نعمت جنت میں ہے, سبحان اللہ. خیمے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ آخری حدیث خطبے کی, ان للمؤمنین فی الجنۃ لخیمہ من لؤلؤ واحدہ مجوفہ طولها 60 میلا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر مومن کے لیے جنت میں ایک ایسا خیمہ موتیوں کا بنا ہوا ہوگا, موتیوں کا بنا ہوا جنت میں خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 60 میل ہوگی. 60 میل لمبائی, اتنا بڑا چوڑا بنا ہوا یہ خیمہ ہوگا جس میں وہ مومن آرام کرے گا. یہاں یہ بات بتانی ضروری ہے جو خطبے میں بیان کی گئی, یہ خیمے میں آرام کرنے کے لیے جو مومن کو رکھا جائے گا, اس لیے نہیں کہ باہر پریشان تھا وہ تھوڑا, میں نے بتا دیا شروع میں, ایسے نہیں کہ اس کو راحت دینی ہے اس لیے نہیں, مزے کے لیے, لذت کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہوگا یہ اہل جنت کے لیے, لہٰذا وہ ایسے اس میں ہوں گے. یہ اور اس جیسی بہت ساری نعمتیں ہیں جس کا ذکر قرآنی آیات میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لکم جزاء, یہ سب کیوں ہے, ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا, یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے لیے بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا یہ آپ لوگوں کے لیے بدلہ ہے اور آپ کی تمام کوششیں قبول کر لی گئی ہیں. یہ دنیا میں نیک عمل کرنے کا, صحیح عقیدہ اپنانے کا اور صحیح راستے پر جنت کے چلنے کا بدلہ ہے جو کل قیامت کے دن دیا جائے گا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں. خطبہ مختصر ہے, حوروں کا تذکرہ, وہاں کے موسم کا تذکرہ, وہاں کے بازار کا تذکرہ نہیں آیا جو بہت ساری آیتوں میں اور حدیثوں میں موجود ہے. خطبہ چونکہ مختصر ہوتا ہے, اس مختصر سے خطبے میں اتنی ہی باتیں انہوں نے ہمیں بیان کی جن باتوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا. یہ بہت بڑی جنت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جس کی خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے, لیکن پھر وہی بات, خواہشات سے جنت نہیں ملتی صاحب. جنت کے لیے محنت کرنی ہوگی, اپنے عقیدے کو شرک سے بچانا ہوگا, اپنے عمل کو بدعات خرافات سے بچانا ہوگا, اور جنت کے راستے پر جو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دکھایا, صحابہ نے جو سمجھا اور معلوم کیا, اس راستے کو پہچاننا, اس راستے پر چلنا ضروری ہے. اور اس کے بعد ہی اللہ کی رحمت ہوگی اور جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ دنیا میں
ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو عمل ہمیں جنت میں پہنچا دے. اے اللہ تو ہمیں اہل جنت میں سے بنا دے, اہل تقوی بنا دے, اہل تقوی میں سے بنا دے, متقی پرہیزگار بنا دے تاکہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.